بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 260۔ دو سجدوں کے درمیان اقعاء کے طور پر بیٹھنا مکروہ ہے۔ دو سجدوں کے درمیان جی ہاں، حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی میں تمہارے لیے اسی بات کو پسند کرتا ہوں جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں، اور تمہارے لیے اسی بات کو ناپسند کرتا ہوں جو اپنے لیے ناپسند کرتا ہوں۔ تم دو سجدوں کے درمیان اقعاء کے طور پر نہ بیٹھنا، یعنی کہ سستانے کے لیے یا دو سجدوں کے درمیان بلا وجہ دیر کر دینا، یعنی کہ اتنی طوالت لے آنا، تو یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ بعض اہل علم نے حارث عور نامی راوی کو ضعیف قرار دیا ہے، لیکن اس اکثر اہل علم کے نزدیک اس حدیث پر عمل کیا گیا۔ ان حضرات کے نزدیک اقعاء کے طور پر بیٹھنا کراہت کے ساتھ لکھا گیا ہے، اور اس بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ سے احادیث منقول ہیں۔ حضرات گرامی قدر، دونوں سجدوں کے درمیان اقعاء کرنے کے حوالے سے اگلی حدیث ہے 261۔ اس میں حضرت ابو زبیر بیان کرتے ہیں، انہوں نے طاؤس کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا۔ وہ بیان کرتے ہیں، ہم نے حضرت ابن عباس سے پاؤں پر اقعاء کے طور پر بیٹھنے کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے جواب دیا یہ سنت ہے۔ ہم نے عرض کی ہم تو یہ سمجھتے ہیں یہ آدمی کے ساتھ زیادتی ہے۔ انہوں نے فرمایا نہیں، یہ تمہاری نبی کی سنت ہے۔ تو حضرات گرامی قدر، لفظ اقعاء کے دو مفہوم ہیں۔ نمبر ایک، کوئی شخص اپنے چیتڑوں پر بیٹھ کر اپنے پاؤں کو اس طرح کھڑا کرے کہ اس کے گھٹنے شانوں کے مقابل آ جائے، جبکہ اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر ٹیک دے۔ یہ اقعاء متفقہ طور پر مکروہ ہے، یعنی کہ ہاتھوں کو زمین پر ٹیک کر اور گھٹنے جو ہے شانوں کے مقابل جو ہے آ جائیں، یعنی کہ درمیان میں ایسے تھوڑی دیر گھٹنے کھڑے کر کے اور زمین پر بیٹھنا، یہ اس کو متفقہ طور پر مکروہ قرار دیا ہے۔ کوئی شخص دونوں پاؤں پنجوں کے بل کھڑے کر کے اپنی ایڑیوں پر بیٹھے، اسے ائمہ فقہا کا اس کے حوالے سے اپنا اپنا موقف ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ بھی مطلقاً مکروہ ہے۔ انہوں نے اپنے موقف پر حدیث باب سے استدلال لیا۔ حضور نے مولا علی پاک سے فرمایا، اے علی جو چیزیں میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہ تمہارے لیے پسند کرتا ہوں، جو چیزیں اپنے لیے ناپسند کرتا ہوں وہ تمہارے لیے بھی ناپسند کرتا ہوں، لہٰذا دونوں سجدوں کے درمیان اقعاء نہ کیا کرو، یعنی کہ رکا نہ کرو۔ لا تقعوا بین السجدتین، دونوں سجدوں کے درمیان تم اقعاء نہ کیا کرو۔ حضرات گرامی قدر، میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں، یہی احادیث کا بیان کرنے کا مقصد ہے کہ ہم دین حنیف کو سمجھیں، شریعت مطہرہ کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ میرا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آج الحمدللہ 261 احادیث جو ہیں الحمدللہ پائے تکمیل تک پہنچی ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ جن احباب نے ساری حدیثوں کو سنا ہے، دیکھا ہے، اللہ ان سب کی اہل و عیال کی، آبا و اجداد کی کامل بخشش فرمائے۔ اللہ پاک میرے اہل و عیال، آبا و اجداد کی بھی کامل بخشش فرمائے۔ آمین ثم آمین۔